بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 14 جولائی 2019۔ آج کا ٹاپک ہے ایج آف قرآن۔ آج کی جو بات چیت ہے وہ قرآن کی ایک آیت کو لے کر ہوگی۔ اس آیت کو پہلے سنیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ الفرقان چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 1۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے آگاہ کرنے والا ہو۔ دیکھیے، یہ جو آیت ہے یہ اتری تھی مکی دور میں۔ یہ مکی دور میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ جو کتاب اتاری ہے یہ سارے عالم کے لیے نذیر بنے۔ نذیر کا مطلب ہے آگاہ کرنے والا، باخبر کرنے والا، بتانے والا۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو بہت انوکھی بات لگے گی آپ کو۔ پھر یہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن جس ہستی نے اتارا ہے وہ سارے عالم کا مالک ہے۔ قرآن کے اتارتے ہی وہ سارے عالم میں ایک گلوبل پروسیس جاری کرے گا۔ گلوبل پروسیس، یہ پروسیس جب مکمل ہوگا تو یہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا کہ سارے عالم کے لیے وہ نذیر بنے، سارے عالم کے لیے وہ باخبر کرنے والا بنے۔ اب یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن اترا اس وقت دنیا میں کتابت کا فن بھی موجود نہیں تھا، اگر تھا تو بہت ہی ابتدائی حالت میں تھا۔ اس کے بعد دنیا میں کتابت کا فن ڈیولپ ہوا، لکھا جانے لگا، پرنٹنگ پریس آیا، ایج آف کمیونیکیشن آیا، یہاں تک کہ ایج آف کمپیوٹر آیا، اور ایک نئی دنیا بن کر سامنے آ گئی۔ آج یہ حالت ہے کہ آج کا جو موبائل ہے، اگر وہ اکوپڈ موبائل ہے، یعنی وہ اس میں وہ سسٹم ہیں جو آج کا سسٹم ہوتا ہے وہ سبھی کے پاس ہوتا ہے۔ شاید میرے پاس صرف مجھ کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جس کی جیب میں وہ اکوپڈ موبائل نہ ہو۔ آپ اتریے ایئرپورٹ پر تو کسی شخص سے بھی اس کی زبان کچھ بھی ہو، آپ بات کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعے۔ آپ بولیں گے اپنی زبان، وہ بولے گا اپنی زبان، دونوں ایک دوسرے کی زبان سمجھیں گے۔ یہ ہے ایج آف کمیونیکیشن۔
تو ہمارا جو مشن ہے، سی پی ایس کا جو مشن ہے، وہ ماڈرن ایج کی اس اپرچونیٹی کو اویل کرنے کے لیے ہے. یہ جو پروسیس چلا اللہ کے حکم سے، اور اس کا آخری فیز دنیا میں آ گیا 21 سینچری میں. آج یہ ممکن ہو گیا کہ آپ وہ جو پیشین گوئیاں تھیں قرآن میں اور حدیث میں، کہ سارے عالم کے ایک ایک فرد کے لیے قرآن باخبر کرنے والی کتاب بنے. تو آپ ساری دنیا کے زبان میں قرآن کا ترجمہ کریں، اس کا کیسٹ تیار کریں، اس کو مختلف شکلیں جو ہیں کمیونیکیشن کی، اس کے لحاظ سے اس کو تیار کریں. تو خود کمیونیکیشن، خود 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 ٹیکنالوجی وہ سب کچھ کرنے لگی جو پہلے انسان کرتا تھا. کیسی عجیب بات ہے. کیسی عجیب بات ہے. قرآن میں آیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ ہر چیز بولے گی، سارا عالم بولے گا، پتھر بولیں گے، لوہا بولے گا. تو وہی تو ہے یہ. پہلے زمانے میں صرف انسان بولتا تھا، آج ٹیکنالوجی بول رہی ہے. تو اب یہ ایک امکان تھا، لیکن مسلمان پھنسے ہوئے تھے اپنے خود ساختہ پرابلم میں. تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ دور وہی تو ہے جس کی پیشین گوئی تھی قرآن مجید میں، اور اس کو ہمیں اویل کر کے سارے عالم تک اللہ کے کلام کو پہنچانا ہے. تو ہماری پلاننگ جو اب مطلوب تھی وہ قرآن کو لے کر تھی، لیکن پلاننگ تو کچھ کی نہیں لوگوں نے، بس لڑنا بھڑنا، نفرت پھیلانا، یہ سب ہونے لگا. کیونکہ انہوں نے فرض کر لیا کہ ساری دنیا اسلام کی دشمن ہے، ساری دنیا مسلمانوں کی دشمن ہے. حالانکہ ساری دنیا، ساری ٹیکنالوجی پرو اسلام بن چکی تھی. تو اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھیوں نے اس اپرچونیٹی کو ڈسکور کیا، اس کی پلاننگ کی، اس کے مطابق تیاری کی، اس کے مطابق اپنے آپ کو اکوپ کیا، تیار کیا. اور اب اللہ کے فضل سے سی پی ایس اس پوزیشن میں ہے کہ سارے دنیا کے تمام زبانوں میں وہ قرآن کو لوگوں تک پہنچا سکے. بہت ہی عجیب بہت بات ہے یہ. یعنی جو پیشین گوئی 7ویں صدی عیسوی میں مکہ میں کی گئی تھی، اس کے بعد وہ پروسیس اللہ کے حکم سے جاری ہوا، یہاں تک کہ اب وہ اس کا کلمیشن ہو چکا ہے. اب آپ چاہے دلی میں ہوں یا لندن میں ہوں، برازیل میں ہوں یا نیوزی لینڈ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ اللہ کے پیغام کو ہر زبان میں
لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. مثلاً اگر آپ کسی بھی ایئرپورٹ پر اتریں، کسی بھی ایئرپورٹ پر، اور وہاں کسی بھی شخص سے بات کرنا چاہیں تو آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی کافی ہے کہ آپ کی بات اس کو پہنچے، اس کی بات آپ کو پہنچے. کیسا عجیب ہے یہ اللہ کا معاملہ. تو یہی ہے لیکون للعالمین نذیرا، یہی ہے کہ وہ ہو سارے عالم کے لیے ہوشیار کرنے والا، باخبر کرنے والا، اللہ کی بات کو بتانے والا. تو پوٹینشیلی آج یہ سب کچھ موجود ممکن ہو چکا ہے. اب سے اس کو، اس امکان کو استعمال کرنا ہے. بہت ہی انوکھی بات ہے. تو میں اپنی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے، سارے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں اس مشن میں، قرآن میں مشن میں، ان سب کی طرف سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے نہ صرف قرآن اتارا بلکہ ایک دنیا کریٹ کر دی کمیونیکیشن کی، جس کو استعمال کر کے ہم قرآن کے پیغام کو عالمی سطح پر، یونیورسل لیول پر ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. تو آج کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ اسی کی تفصیل بتانے کے لیے ہوگا. میں انوائٹ کراؤں گا ڈاکٹر رجت ملہوترا کو کہ وہ کارروائی کو آگے بڑھائیں، اور آج جو کام ہونے والا ہے خواجہ کریم الدین صاحب کے پریزنس میں، ان کی رہنمائی میں اس کو شروع کریں. جزاکم اللہ. Okay, so we will get into the second part of the program today. It's raining good news for all the CPS members globally, and we'll be sharing with you a couple of things today. Also, as Maulana mentioned, we have with us in our presence Khaja Kalimuddin Saab, who is the chapter head for US, and he will share interesting perspectives and some great news on the Dawah front. But before that, we wanted to share with all of you a very important update. There is a significant addition in the Dawah efforts, which Maulana Waiduddin Khan Saab will be launching as an initiative today. But before doing that, I just want to say that any institution or a mission becomes great and successful only if all the members work with same utmost passion with a common goal. For example, if you ask any CPS member in any part of the world, what is that single most priority or the single most goal that a CPS member has? So you will find that each one of them will respond with the absolute clarity and with the same response, which is taking the Quran to each and every house. We have time and again shared that how translation of Quran has been done in several national and international languages. This project has been spearheaded by Dr. Sania Snehan Khan, and so far Maulana Waiduddin Khan Saab has launched almost 26 Quran translations in various languages. However, you would all agree that it is not easy to carry all the 26 translations with
when somebody is traveling or interacting with anybody in any part of the world. So realizing the importance of this, Center for Peace Bangalore chapter launched cpsquran.com website. What they have done is that with the click of a button, you can actually present Quran in 26 languages so far to any person while you are traveling or interacting in any part of the world. And it is this initiative which will be launched by Maulana Saab today. And before I ask him to launch the Quran website, I want to read this message which has been sent to us by Ms. Fatima Sara, who heads the Bangalore chapter. This message goes like this. This is the inauguration message for the Quran, CPS Quran website. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, all praise is to Allah through whom all good things are accomplished. May Allah in His infinite mercies forgive our sins and accept our humble efforts in His way. When the Prophet of God said that there will be no home remaining, big or small, into which God will not have caused His word to enter, His companions accepted it, though the task seemed enormous. In an age in which communications between remote areas was non-existent, talking about communicating the word of God in every nook and corner of the world was incomprehensible indeed. Today, when Maulana Sahib narrates this hadith, we can all understand it as a reality. In this age, Allah has opened the floodgates of advanced technology for the benefit of humankind. Robots are performing medical operations, Alexa is switching off lights, and Cortana is taking our verbal commands on the computer and much more. Sadly, the only doors that remain still closed are the doors of the minds of many people who fail to see the opportunities to convey Allah's word to the world. Maulana has continuously and painstakingly brought our attention towards realizing this hadith in the present age. The CPS team, under the guidance of Maulana Sahib, unreservedly believes that it is the solemn responsibility of the Muslims to convey the word of God to the world in a language the world understands. The CPS team trusts in Allah's promise of help and is doing its best to positively avail the opportunities present in the modern times. Towards achieving this goal, state teams have worked to get the Quran translated in their respective languages. Dr. Sania Snen Khan Sahib has published these translations through Goodword Books, New Delhi. Inspired by their zeal, Center for Peace Bangalore is launching a website, www.cpsquran.com. This website contains translation of the Quran in 24 languages and commentaries of the Quran in 4 languages. The numbers will keep increasing, inshallah. CPS is carving out the identity as an organization that works tirelessly to present the true face of Islam. When the world thinks about knowing about Islam, it is our endeavor that CPS should be among the topmost searches. To develop this identity, therefore, the vernacular websites are now being renamed as CPS Marathi, CPS Kannada, CPS Tamil and CPS Malayalam and the like. We are privileged to have many websites that aid and ease our dawa work. But the Quran website would be unique in the sense that it would bring together all the missionaries of CPS under the primary work, namely conveying the word of God to humankind. All CPS teams worldwide have their own projects suitable to their local needs. But the Quran project binds us all together firmly, like the Quran describes, as if they were a solid cemented structure.
May Almighty Allah shower His choicest blessings upon Maulana in this world and in the next world, for instilling in us the spirit of both Marifa for ourselves and global Dawah. The website belongs to all of us. We are forever obliged to everyone who has helped us directly or indirectly in this project. We request Maulana Sahab to do duas for the entire CPS team on this occasion. So with this, I will request Maulana Sahab to launch the website, and thereafter we'll take about a minute to show all of you on the screen how does this new website look like and a little bit about of it. So I will request Maulana Sahab to officially launch www.qurancps.com. یہ ایک انوکھا خواب ہے ہم سب کا. ہم میں سے کوئی شخص جانتا نہیں تھا کہ ہماری اپنی عمر ہی میں یہ واقعہ پیش آئے گا کہ ہم گلوبل پورے عالمی سطح پر اللہ کے کلام کو پہنچانے کے قابل ہو سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب احسان ہے کہ اس نے ہمارے سے کمزور بندوں کو چنا اس کام کے لیے. یہ کام تو اللہ کے پلان کے مطابق بہت پہلے سے طے تھا، لیکن اس کا پروسیس جب مکمل ہوا تو کوئی چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو جو اس کام کو لے کر اٹھے. تو اللہ نے ہم لوگ ہمارے جیسے کمزور انسانوں کو چنا اس کام کے لیے. تو میں اپنی طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس میری جو ڈکشنری ہے، میری جو ویکیبلری ہے، اس میں وہ ایسے الفاظ ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس یا تمام زبانوں کی ڈکشنریاں ہمارے پاس ہوں، تب بھی ہم اس عجیب و غریب نعمت کا شکر نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا وہ پلان کہ لیکون للعالمین نذیرا، اس کی تکمیل پر اس کو واقع بنانے کے لیے، اس اپرچونیٹی کو اویل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے کمزور بندوں کو منتخب کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ملین بلین شکر ہے. اس موقع پر میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، تمام ساتھیوں کی طرف سے اللہ کا شکر کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ کام اسموتھلی جاری رہے اور اپنی منزل تک پہنچے. So with this great initiative, now Center for Peace team's next task or the next effort will be to promote this website on social media as well as print media, and we'll keep all of you posted from time to time. I will now request Dr. Sania Stain Khan Sahab to come here and say a few words. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوشی کی بات ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بنگلور کی ٹیم نے، خاص طور سے سارا فاطمہ صاحبہ نے، یہ بہت ہی بڑا انیشیٹو لیا
کہ قرآن کے جتنے ٹرانسلیشنس ہیں ہمارے اب تک ہمارے پاس، ان کو ویب سائٹ پہ لانچ کیا جائے تاکہ لوگ اس کو فائدہ اٹھا سکیں. جیسے مولانا نے کہا آج کے قرآن ایج نام دیا آج کے ٹاک کا، تو دراصل یہ ڈیجیٹل ایج ہے. بلکہ ایک کتاب بھی آئی تھی گوگل کے فاؤنڈر کی، اس کا نام ہی تھا ڈیجیٹل ایج، ایرک شومٹز کی کتاب تھی وہ. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بائی 2025 almost the entire population of the world will be connected with internet. تقریباً 8 بلین لوگ آن لائن ہوں گے. تو یعنی ایک ایسی چیز وجود میں آئی ہے کہ آپ اگر اپنی بات کو پھیلانا چاہیں تو بہت آسانی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ قرآن میں حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں نے ان کو دریا میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے ان کو انسپائر کیا کہ تم اس بچے کو دریا میں ڈال دو. تو انہوں نے ایک صندوق بنایا، ایک باکس بنایا اور چھوٹے بچے کو دریا میں ڈال دیا. جب دریا میں ڈالا تو وہ گھبرانے لگی کہ یہ جب لہریں اس باکس کو لے کے آگے بڑھیں تو ان کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوئی. ظاہر ایک ماں تھی. تو اس وقت قرآن میں آتا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، کہ ہم نے ان کے دل میں اطمینان پیدا کیا، جس کے بارے میں مولانا نے کل تقریر میں کہا تھا سکینہ نازل کیا. تو پھر ورنہ وہ شور مچا دیتی کہ ہائے میرا بچہ، ہائے میں یہ وہ، تو وہ سارا جو پلان تھا اللہ کا وہ ختم ہو جاتا. تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو باکس تھا وہ پہنچا فرعون کے دربار تک، اور ساری ہسٹری آپ کو پتہ ہے. تو یہ جو ایفرٹس ہیں جو ہم کر رہے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ، دراصل یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ بھی ایک دریا ہے، یہ سمندر ہے بلکہ. اور کوئی بھی چیز جو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے کرتے ہیں، چاہے ایک ویڈیو ہو، جیسے یہ مینک ہیں اور صہیب وغیرہ ایک ویڈیو ڈالتے ہیں فیس بک پہ، یا کوئی آڈیو ہے، یا کوئی ویب سائٹ ہے، یا کوئی ایپ ہے، تو یہ دراصل ایک ڈراپ ہے اس دریا میں، اس سمندر میں، انٹرنیٹ کے سمندر میں. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنا ایفرٹ کیا تھا اور بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اسی طریقے سے ہمیں بھی ایک کوشش کرنا ہے کہ ہم بھی جو انٹرنیٹ کا سمندر ہے اس میں چیزوں کو ڈالیں. پھر اللہ تعالیٰ جو سیکرز ہیں ان تک ان کو پہنچائے گا. چونکہ ہمارا کام بس یہیں تک ہے کہ ہم چیزوں کو اویلیبل کر دیں، باقی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالنے والا ہے. تو یہ انشاءاللہ جو 27 ٹرانسلیشنز اب تک کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور باقی اور ترجمے بھی ہیں، تقریباً 100 کے قریب ترجمے آ چکے ہیں ہمارے پاس جس پہ کام چل رہا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں اس ویب سائٹ پہ تقریباً 100 ٹرانسلیشنز ہو جائیں گے، جس سے تقریباً دنیا کی ساری جو میجر لینگویجز ہیں کور ہو جائیں گی. ابھی بھی جو زبانیں ہیں، جیسے ابھی کلیم صاحب برازیل کے سفر سے آئے ہیں، برازیل میں پورچوگیز چلتی ہے اور اسپینش چلتی ہے، وہ دونوں ٹرانسلیشنز ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس طریقے سے جو بڑی لینگویجز ہیں میجر، ان میں کام ہو گیا ہے. باقی کچھ زبانوں میں کام باقی ہے. یہاں جو انڈیا کی لینگویجز ہیں میجر، اس میں بھی سارے کام ہو گئے ہیں، ابھی چھوٹی لینگویجز میں باقی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کرے اور اجر عظیم عطا کرے، اور اس کام کے ذریعے قرآن کے پیغاموں کو انسانوں تک پہنچائے تاکہ ان کو بھی ہدایت ملے اور وہ بھی جنت کے راستے پہ سفر شروع کریں اپنا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Okay, so this is the new website, www.cpsquran.com, and you can see that so far about 26 languages that Good Word has published is uploaded on the website, and therefore it becomes very easy, simple for all of us, whether we are traveling outside our country or we are interacting with people from different nationalities, to download in split seconds the entire Quran.
and share it with the person who understands that language. The other thing is that it's more than the Quran website, because it also offers other features like an easy and instant access to the Spirit of Islam website, which you can see at the bottom. Then you can introduce CPS International while talking to that person, while you are talking about Quran, and he can have through this website instant access to our main CPS website. Maulana Waiduddin Khan's Facebook page, that link is also there. So a person can easily get into the Facebook page, see all the videos, all these Sunday talks and articles, and all other information that is uploaded on the Facebook page. And of course, the vernacular websites which have been renamed as CPS Kannada, CPS Marathi, CPS Tamil, and CPS Malayalam. So I'll show you. It's very simple. Just look at the English translation which I just clicked, and within split seconds, the entire Quran comes before us, and we can download and immediately share it with the person who understands that language. So it's a great effort by CPS Bangalore team, and we pray for the entire team who has made this possible for us to have all the Quran at one place. And as Dr. Sania Stain Khan mentioned, this will soon slowly reach up to about 100 translations, which will cover entire globe, inshallah. So we will now resume the session. Okay, we have with us, as I mentioned, Khaja Kalimuddin Saab from Pennsylvania, USA. And we all know Khaja Kalimuddin Saab, we all love him. He's a very big pillar of CPS International. And he's been traveling a lot. He's traveled to many places, to Canada, to Brazil, to Mexico, and several other places. And Dr. Sania Stain Khan rightly calls him the Ibn Battuta of CPS International. And he brings to all of us many interesting experiences. So I will request Khaja Kalimuddin Saab to come here and share some of his Dawa experiences about his journey. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyil kareem. Rajat has termed me that I'm the strongest pillar, but I feel myself the weakest. But with the inspiration of Maulana's mission, we all feel strong. So first of all, I will speak a little bit about the mission and then my experiences. As you all know, that this mission has started not with the reaction to anything. Like you see so many missions in the world, they were started in reaction to some incidents, and then they grew into missions. But Maulana's mission or CPS mission is not in reaction to any worldly incidents. It is only with the inspiration and with the marifa of Allah subhanahu wa ta'ala. That is quite clear in Maulana's 200 books. One who goes through Maulana's literature, one will be knowing his thought or his mission. It is divine mission. Godly mission. When I came across with it, of course, I'm not an intelligent person or any. I was a simple man from a small village. When I came across in 1976, when I started reading it, it slowly affected me, and it slowly
And I think same is the experience with everyone, that you don't start with a bang, as you see with the members of other missions. They get overwhelmed by a high-profile speaker, and then you start, and then you calm down. So this doesn't happen with the members of CPS here. Once they get into it, and they gradually grow into it, they gradually become universal dais. And this much is true, and you can study any CPS members' life, that they got into it, and then they grew in different ways. And I'm seeing here within this Delhi unit, following the Rasulullah's tradition, as Philippiti said, that the nursery of heroes were created there, and same tradition is being revived here, that people are growing in different ways. And in Delhi, I'm seeing the CPS members getting PhDs. So we have a basket of PhDs here. Alhamdulillah. It's Allah's mercy and Maulana's inspiration. With the same call, Maulana, inspires all of us to do dawah work. He has, to mention 3 books, Dawat-e-Haq, Islami Dawat, and Dawat-e-Islam. There are 3 major books. If you read them, one will not rest without being a da'i. As the Quranic ayat and the hadith were read here, yakuna lil alamina nazira, and other, and then on the Hajjatul Wida, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, "Inna Allah basani kafatan lin nasi fa'addu anni." With this advice, Sahaba went through all over the world, and they spread Islam. And now that the same tradition Maulana has revived, and Quran has been translated in the year 2009, and the first Quran conference was held in 2010. At that time, Maulana gave a call that the message of Quran must go into each and every house, because the time is right now. When these advices, Quranic and Hadith advices were there, that time, even though resources were not there, they worked hard, and then a new age came in, and now we have all the tools, Maulana said, and it should be spread. So each one of us were trying on their own level how this can be done. And now the Quran conference, second one was held in, I think, 2015. And then the recent conference is the witness that how much progress was done. And when that that conference still on the Facebook, if one watches, realizes that each one is working hard. And with that same inspiration, myself also doing the work. It came to my mind that when these so many translations are there, then they should be taken too. So
few years back, I came to know a lady in Brazil. Her name is Sister Salma. One Pakistani CPS member had mentioned it to me that she works harder in Dawa work. And at that time, the Portuguese translation from CPS also was published. So it came to my mind that this Quran must be sent to her, and then I must visit that place. And with that inspiration now, I have an inspiration or idea of going to various countries, because by going personally over there, you will know that what are the chances and how we can take this Quran to different people and on the ways we can come across. So my first visit happened in last year itself, December, and I went there and I felt, amazed that how much people are waiting for the Quran. Everyone, they were so happy. You will see from their faces that we are waiting for this Quran. We want to know more about Islam. And especially Portuguese people are so nice. They immediately, when they see Quran, you will see the happiness on their faces. Immediately they said, I have been, looking for, Portuguese translation. I want to read and know what it is. So now then I decided to, with the help of the group over there, mostly many women are there, and one more special thing of Brazilians is Brazilian women are very active. They have a special talent in worldly, and as well as once they come into this area also, they do very hard work. And they have established a Facebook through which many Brazilians, they make contacts, and then online over the people's phone there, they give their shahada. They can, that is another amazing feature of Brazil, that people read it, then they get convinced, and a number of people, they give their shahada online, and they redirect them, ask them to go to the local mosque for further practice of Islam. So in that connection, for the distribution of Quran, Dr. Sania Hussain Khan, so with his help, so far we have shipped 20,000 copies of Portuguese Quran, plus 5,000 Spanish. So because I have an idea, because I live in Americas on both continents. So I thought that it should be not only Portuguese, but the whole of America must be covered. Not only Americas, but Portuguese countries. These Portuguese countries are called Lusophone countries. There are 7 countries. Among these, Brazil is the largest, and then Mozambique and Angola, and other 4 small countries are there. Likewise, South America is a Latin or Spanish-speaking country that is called Hispanophone countries. The world is divided into
5 major languages: Francophone, Anglophone, Lusophone, which is Portuguese, and Sinophone, which is Chinese language. So, alhamdulillah, in all of these languages, we have the translations. I mean, all these 4 major, like Spanish for Hispanophone area, the speaking countries. So, in Brazil, I know, with the help of a local person, Brother Walid, who was very helpful for me. In recent trip, I drove across the country about, as Dr. Sani Hassan said, 6,000 kilometers. I went to various mass centers, and I myself witnessed that they are waiting for Quran. So I said, no, as long as the Quran is in demand here, we will be sending in millions. I have calculated that about, I mean, the Brazilian population is 210 million, and all Lusophone countries are 577 million. No, this is 270, and the Spanish-speaking Hispanophone are 577. So we need for Americas 1 billion Quran. 1 billion Quran, the choice is there. So, inshallah, CPS can do that, and it will send those many copies to the American continents, both America, starting from Brazil. Brazil is the 7 Spanish countries. All Spanish countries are neighboring to it. So from there, I have found few very dedicated brothers and sisters who are willing to travel together to go to all these centers and distribute this Quran, make those centers distribution centers. So it is amazing experience. Others small and big experiences are that, and moreover, you don't feel completely alienated because you don't know the language. The app, the Google Translator, you don't feel completely dumb, or you can't communicate. You can easily communicate. You speak in your language, whatever you want to say to the person, immediately your phone says in other person's language. So with that, I felt very easy to go around the whole world, in fact. So now, alhamdulillah, we are set. And next, we are up to the task. Now also, when the incident in New Zealand occurred last February, we have seen that so many New Zealanders are coming to the mosque to show their sympathy. And not only just they are showing sympathy, but also they want to learn more about Islam. So when I saw that on the TV, immediately I called Dr. Sani Hassan
to tell that people are coming and leaving mosque without having the Quran with them. So we must do something. With that idea, we thought that the New Zealand population is 5 million. So at least if 1 million copies are distributed over there, and the Quran would have been will be in every household. So we decided that 1 million copies should be sent to New Zealand. So with that aim, in April, I made a trip over there and made contacts. And again, the same experience, amazing that everyone is waiting for the Quran. Everyone want to, New Zealanders are such a nice people, kind, and they want to listen. They come and sit in the mosque and with all attention, they listen whatever about Islam and Quran. So now we made contracts and we have already shipped a large number of about 25,000 and another 5,000 shipment also recently sent with the special packages, and it will be distributed in the place where it is a ground zero where these incidents occurred. And so now I'm traveling next week to New Zealand to start this process of distributing 1 million copies of Quran in New Zealand. So I asked Maulana to pray for us that we are able to do it easily, inshallah Aziz. So thank you very much. Jazakumullah. Yeah. Okay, one more good news that we wanted to share with all of you. This news comes from Kashmir. Maulana Sahab has always been saying one thing, that is one place which offers huge opportunities for Dawah work, especially because people from all over the world come there as tourists. And we have a very vibrant team in Kashmir, and they have sort of re-energized themselves and doing a lot of Dawah work in a very organized manner. Last month, Good Word Books participated in 23rd All India Book Fair, which was organized in University of Kashmir in front of Allama Iqbal Library at Hazratbal, Srinagar. And we are being told that the experience and the feedback had been simply more than amazing. Sameer Abbas Shah, who was the in charge of the stall out there, he was sharing that the hospitality, particularly of the people, general public, was more than expected. In fact, he was saying that I am very thankful that Dr. Sania Hussain Khan offered me to go there and represent Good Word Books and also interact with people. So there were a lot of people who came forward to help our teams out there. Special mention of course, Hamidullah Hamid Saab, who is the Kashmir chapter head. He came with his entire team, and particular mention of Dr. Shad Saab, who is a HOD, and he was actually lifting the cartons of books into the stall and helping in distribution of it. Mohammad Shafi Dar Saab, Mohammad Salim Mir Saab. In fact, the Ghani Kashmiri Boys Hostel, many volunteers came from the hostel, particularly led by Anwar Shah Kashmiri, and they helped in distribution. So Sameer Abbas Shah was sharing that among all the stalls that were there in the Urdu book fair, Good Word stall always saw a lot of people visiting and taking books. Most of the books that got sold out there were Mazhab or Jadeed Challenge, Tabir Ki Galti, God Arises. In fact, some of the people have contact as recent as 2 days back.
After reading the book, they have taken more books of Maulana Sahab, and these are youths who are reading a lot of Maulana's literature. So this is really a wonderful news. It is a result of all the efforts that is being put by the local Kashmir team, and we feel that there will be a new Kashmir which will be emerging out of these new efforts that are being put into that place. So I will now read out a few comments before ending the session today. मौलाना ये कमेंट भेजा है मिस कुरुतुलेन ने श्रीनगर से. उन्होंने लिखा है, लॉन्चिंग कुरान वेबसाइट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट and CPS Bangalore team deserves a big applause. Heartiest congratulations. Hope all others follow the spirit. May God reward you for such an achievement. अनवर हुसैन साहब ने कलकत्ता से लिखा है, अल्लाह का शुक्र है कि ये नई टेक्नोलॉजी से पूरी मैनकाइंड को बेनिफिट पहुंचेगा. मेहताब अहमद साहब ने धामपुर से लिखा है, Maulana Sahab, really the new technology is very beneficent for dawa work. May God bless all the western countries. उन्होंने फिर लिखा है, ख्वाजा कलीमुद्दीन साहब, you are really a great दाई. I know you as a Quran man. May God bless you. साजिद डार साहब ने श्रीनगर से लिखा है, we are thankful to Maulana who have given us a mission. Maulana is a man with mission. May Allah help us to perform this mission in our entire life. साजिद अनवर साहब ने मुंबई से लिखा है, the launch of the CPS Quran website is a great milestone for all of us. The efforts taken by Sara Apa and her entire team who had made it possible is so much admirable. This will help all of us to take the Quran to entire humanity, inshallah. May Allah reward Sara Apa and her team abundantly for this great work. Miss Shabina Ali ने कलकत्ता से लिखा है, This is amazing and great experience to be part of this great mission movement, which is changing the face of human history and the world towards peace and spirituality. The vibrancy and dedication of each Dai has added speed to the distribution of the words of God in the entire world. आमिर मोरी साहब ने श्रीनगर से लिखा है, God's help is surely with CPS. With the launch of new website, CPS has now become the face of global Dawa. Thank you Team Bangalore for all the efforts. May God bless and reward you immensely. Okay, so we will end the session now. Thank you.